سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ آج جو آیات ہیں ان کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عامیل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، بڑا پیسے والا تھا۔ اس کے چچا کے لڑکے نے اس کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد شہر کے مین دروازے پر لے جا کر کے چھوڑ دیا، اور جیسے ہی سویرا ہوا چلانے لگا، کسی نے میرے بھائی کو مار ڈالا، کسی نے میرے بھائی کو مار ڈالا، خود ہی قاتل خود ہی دعوے دار۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر کے عرض کیا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کے کسی بھی حصے سے مارو، وہ مردہ وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، بہت ساری باتیں، یہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اور سوال زیادہ وہ کرتا ہے جس کے کرنے کا من نہیں ہوتا ہے، اور دیوانہ تو خالی اشارہ مل جائے کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے قتل کیا تو ایک دوسرے پہ تہمت لگانے لگے۔ آمین، اس نے کہا کہ کسی نے مار ڈالا، کسی نے مار ڈالا، معاملہ چھپا دیا ان لوگوں نے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ فرما کر کے جو معاملے کو چھپایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ تو ایسے ہی جیسے معاملہ چھپایا گیا، قتل کر کے چھپایا گیا، تو ایسے ہی ایک بنیادی عقیدہ ہے، انسان جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کو قبر میں چھپایا جاتا ہے۔ جب قبر میں چھپایا جاتا ہے تو کبھی ایسے چھپتا ہے کہ گوشت، پوست، ہڈی بڈی سب مٹی میں مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی جیسے اس مقتول کو زندہ فرمایا، معاملہ چھپا تھا ظاہر فرما دیا، ویسے ہی مردے کو زندہ فرما کر محشر میں جمع فرمائے گا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مکے کے باشندے ایک عقیدے کا وہ لوگ اعتراف کر ہی نہیں پا رہے تھے، ویسے خیر ایمان تو لائے بھی نہیں، لیکن اسلام کے ایک بنیادی عقیدہ اس کا وہ لوگ سنتے تو ٹینشن میں آ جاتے۔ وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے، مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ کبھی کبھی آقا علیہ السلام کے پاس گسڑی گلی ہڈی لے کر کے آتے اور کہتے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ فرمائے گا؟ تو میرا رب فرماتا ہے، میں کو آپ سے سوال ہو رہا نا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان سے کہہ دو کہ بکواس بند کرو، جس نے پہلی بار زندہ فرمایا، موت کا معاملہ ختم فرمایا، عدم کا معاملہ ختم فرمایا اور زندہ فرما دیا، وہی دوبارہ مرنے کے بعد بھی زندگی عطا فرمائے گا، وہی اللہ زندہ فرمائے گا۔ ورنہ انسان عدم میں تھا، معدوم تھا، اس معدوم کو اللہ نے موجود کر دیا، پھر انتقال ہوگا، اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور کوئی بھی چیز پہلی بار بنانا یہ زیادہ دشوار ہے، پہلی بار بنانا یہ زیادہ دشوار ہے۔ سیمپل آ جائے تو آدمی نقل تو کر ہی لیتا ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھیں، اس میں انسان کے وجود میں کیسی قدرت اللہ کی ہے۔ وہی مادہ ہے نطفہ، وہی نطفہ ناک کی طرح، اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت بنا دیا، اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کھال بنا دیا، اسی نطفے سے اللہ نے بال بنا دیا، اسی نطفے سے اللہ نے ہڈی بنا دیا، اسی نطفے سے اللہ نے سننے کی طاقت عطا فرما دی، اسی نطفے سے اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دے دی، اسی نطفے سے اللہ نے سونگنے کی صلاحیت دی ہے، اسی نطفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اسی نطفے کو اللہ نے بولنے کی بھی طاقت عطا فرما دی ہے وہ ذرا سا مادہ، لیکن اللہ نے اسی مادے کو چاہا تو ہڈی بنا دیا، اسی نطفے کو چاہا تو گوشت بنا دیا، اسی نطفے کو چاہا تو خون بنا دیا، اسی نطفے کو چاہا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری صلاحیتیں عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں، تو وہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہو ہی نہیں پا رہے تھے، تو ان کا رد کیا گیا۔
کہ دیکھو بنی اسرائیل بھی ایسے ہی ہوا، زندہ کر دیے گیا، تو اب تو ان کو ہمیشہ ماننا چاہیے تھا، لیکن ایک دور آیا کہ بنی اسرائیل میں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اس کا اقرار نہیں کر پا رہے تھے وہ لوگ، دقیانوس بادشاہ کے دور میں۔ پھر بیدرس کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو زندہ فرمایا۔ زندہ فرمایا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے، جب اصحاب کہف کی زندگی کو دیکھا، دوبارہ لوٹ کر کے آئے ہیں، تو وہی لوگ اب کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا حق ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ مکے کے باشندے کٹھور ہو گئے، پتھر ہو گئے، پتھر۔ دل کی سختی کی مثال پتھر سے دی جاتی ہے، لوہے سے نہیں۔ لوہا مضبوط ہوتا ہے، پتھر سخت ہوتا ہے، لیکن لوہا نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو نرم ہو جاتا ہے، نرم آ جاتا ہے۔ ہاتھ داؤد نے لوہے کو لیا تو نرم ہو گیا، مصطفیٰ نے کنکر کو لیا تو ایسا نرم ہوا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو پتھر یہ کٹھور پن میں زیادہ ہوتا ہے، وہ سخت زیادہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کنکر کو بلوایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہاتھ میں کنکریاں لی، وہ تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہی ہیں تسبیح۔ حضور نے لی، ابو بکر کے ہاتھ میں دی تو بھی پڑھ رہی ہیں، عمر کے ہاتھ میں دی تو بھی پڑھ رہی ہیں، عثمان کے ہاتھ میں دی تو بھی پڑھ رہی ہیں۔ ایسا پڑھ رہی ہے کہ جو وہاں پر موجود ہے سب سن رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کی برکتیں ہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھ گیا، ہاتھ میں کنکر بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے کہ کنکر بھی بول رہا ہے، اور کنکر بولے بڑی بات ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ جب تم کہتے ہو انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا، تو کنکر اور پتھر بھی تو مٹی ہیں، وہ بھی تو بول رہے ہیں۔ کنکر اور پتھر بھی تو بول رہے ہیں، روز محشر انسان اسی انداز میں آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک عقیدہ بنیادی یہ کہ انسان کے بدن میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کو عجب الذنب یا عظم الذنب کہا جاتا ہے۔ عظم مانے ہوتا ہے ہڈی، اور ذنب مانے پیچھے کی ہڈی، اور عجب الذنب بھی کہا جاتا ہے۔ عجب مانے حیران کرنا، اور ذنب مانے پیچھے سے، یعنی پیچھے حصے میں ایسی ہڈی کہ انسان کی عقل حیران ہے۔ وہ ہڈی نہ جلتی ہے، نہ گلتی ہے، نہ مٹی میں ملتی ہے، نہ پانی میں سڑتی ہے، نہ راکھ بنتی ہے۔ اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ روز محشر پورے انسان کو پیدا فرمائے گا، اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ تو اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کر دیا ایک جان کو۔ دیکھیے ایک قتل وہ ہے کہ اگر انسان کرے تو خود قتل کیا جائے، اور ایک قتل وہ ہے کہ کرے تو اللہ ثواب عطا فرمائے۔ آپ کہیں کہ یہ کیا، قتل تو گناہ ہے نا، قتل کرو گناہ ہے، تو ہم کہیں گے گناہ اور ثواب کی کسوٹی، کون گناہ ہے کون ثواب ہے یہ انسان نہیں طے کر سکتا۔ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، یہ طے کرنا اللہ کے ذمہ کرم ہے، اور اس نے طے کرنے کا طریقہ مصطفیٰ کی زبان کو بنا دیا ہے۔ کہا کون سا قتل گناہ ہے؟ کہا ایک مسلمان کو قتل کرو یہ گناہ ہے، ایک مسلمان کو قتل کرو یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ اگر جان بوجھ کے قتل کیا تو قصاص میں وہ قاتل بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اگر انجان ہے، اب قتل کی کئی قسمیں ہیں، کبھی قصاص ہوگا، کبھی دیت خوں بہا دیا جائے گا، اور کبھی دوسرا معاملہ بھی رکھا جائے گا، وہ الگ الگ قسمیں ہیں قتل کی۔ تو یہ قتل گناہ ہے، لیکن دوسرا قتل کون سا ثواب ہے؟ کہا جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، شریعت پہ حملہ کرتا ہے، اس سے مقابلہ کرو، جہاد پہ جاؤ، اسے مارو تو اللہ تعالیٰ مارنے پہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہا اگر اللہ کے باغی کو مارا جائے، باغی مولا کو مارا جائے تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے مولا تیرے باغی کو مارا جائے تو تو ثواب دیتا ہے، مصطفیٰ کے باغی کو تو میرا رب خود فرماتا ہے مصطفیٰ کا باغی تو میرا باغی ہے۔
ایک حدیث میں اکثر سناتا اور سنانا بھی چاہیے آج کے دور میں، اس میں رافضیوں کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے، خارجیوں کا بھی نکل جاتا ہے، اور آج کے دور میں نام نہاد حدیث کے سمجھداروں کا بھی نکل جاتا ہے۔ تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کیا معلوم؟ من سبنی فقد قتل، جو میری شان میں بے ادبی کرے، گالی دے، غلط جملے استعمال کرے، اسے مار دو۔ کون حکم دے رہا ہے؟ حضور۔ کون حکم دے رہا ہے؟ حضور۔ مار دو۔ یا اللہ قتل کرنا تو گناہ ہے، تیرا نبی فرما رہا ہے مار دو، تو میرا رب فرمائے گا میرے محبوب کی زبان سے جو نکل جائے وہی تو شریعت بن جایا کرتی ہے۔ ارے مصطفیٰ کی نظر اٹھ جائے، جس پہ نظر پڑ جائے وہ قبلہ بن جاتا ہے، اور جو نکل جائے وہ شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا قتل کر دیا جائے، بلا یستطاع، اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اے بھائی توبہ کر، اے بھائی توبہ کر، نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا دو۔ اللہ طاقت دے ہم کو کہ حضور کے اس حدیث پر عمل ہو جائے، اللہ طاقت دے ہمارے اندر کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ غازیوں کا یا شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو کرے مار دو اس کو، والا یستطاع، توبہ کا مطالبہ مت کرنا۔ آگے حضور فرماتے ہیں ومن صبا ابا بکر فقد قتل ولا یستطاع، اور جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے اسے بھی قتل کر دو، توبہ کا مطالبہ مت کرو۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ومن صبا عمر فقد قتل ولا یستطاع، جو عمر کی شان میں گستاخی کرے اسے بھی قتل کر دو، توبہ کا مطالبہ مت کرو۔ آگے کا جملہ سنیں ومن صبا عثمان فقد جلید ولا یستطاع، اور جو عثمان کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے مارو، کوڑے، قتل کا حکم نہیں، کوڑے کا حکم حضور نے دیا، کوڑے مارو، کوڑے، توبہ کا مطالبہ مت کرو۔ پھر حضور نے فرمایا ومن صب علی گل فقد جلد، اور جو علی کی شان میں گستاخی کرے اسے بھی کوڑے مارو، ولا یستطاع، توبہ کا مطالبہ مت کرو، مصطفیٰ نے فرمایا۔ دیکھو اب یہاں قابل غور بات ہے، حضور نے فرمایا جو اب ان کی حضور کی شان میں گستاخی کرے مار دو، جو ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے مار دو، عمر کی شان میں گستاخی کرے مار دو، عثمان اور علی کی شان میں گستاخی کرے کوڑا لگاؤ۔ فرق ہو گیا نا، فرق ہو گیا۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کر دیا لما فرقتا بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے درمیان آپ نے فرق کر دیا کہ ان دونوں کے گستاخ کو آپ نے فرمایا جیسے میرے گستاخ کو مارو ویسے ان کے گستاخ کو مارو، اور یہاں پہ فرمایا کہ ان کے گستاخ کو کوڑے لگاؤ، کیوں فرق کر دیا؟ حضور کا ایک جملہ سنیں اور رافضیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيهَا نُطْفَةٌ، آقا نے فرمایا سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، ابو بکر کو، عمر کو ایک ہی مٹی سے بنایا، وَفِيهَا نُطْفَةٌ، اور اسی ایک مٹی میں ہم لوگ دفن ہوں گے۔ اب اگر کوئی کہے حضرت علی اور حضور کا نور درخت ایک ہی درخت سے بنے، ہم کہتے ہیں بلا شبہ ایک ہی درخت سے بنے ہیں، کیونکہ قبیلہ مصطفیٰ کا بھی قریش ہے اور علی کا قبیلہ بھی قریش ہے، حضور کے جد اعلیٰ عبد المطلب ہیں اور حضرت علی کے بھی جد اعلیٰ ہیں، تو ایک ہی درخت ہے، ایک ہی شجرہ ہے۔ کہا ابو بکر و عمر، کہا مٹی وہی ہے جو مٹی مصطفیٰ کی ہے۔ آقا نے فرمایا اگر میں کہتا تو آپ کہتے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ قتل وہ ہے جو گناہ ہیں اور کچھ قتل وہ ہے کرو تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے کچھ ایسے بھی قتل ہیں کہ مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں، ایسے بھی قتل ہیں۔ کہا ایک صحابی ہیں نابینا ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، ان کی ایک خادمہ ہے جس کو لونڈی اور باندی کہا جاتا ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، نابینا ہے، انہوں نے سمجھایا نہیں مانی، لیا چکو پیٹ میں مارا، رات میں کام تمام کر دیا۔ اور رات میں کون کیا کر رہا ہے ہم کو کیا معلوم، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہم کو کیا معلوم؟ کہا ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ اب آپ کا مصطفیٰ کو کیسے معلوم گئے؟ ایسے معلوم کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی انبئک بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم،
تم لوگ جو گھروں میں کھاتے ہو، جو گھروں میں جمع کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں اسے جانتا ہوں۔ جب عیسیٰ گھروں میں، یہ نہیں کہا کہ خالی اس علاقے کے گھروں میں، مطلق فرمائے لوگوں تم جو کھاتے ہو، جو جمع کرتے ہو، میں جانتا ہوں۔ جب عیسیٰ گھروں کی باتوں کو جانتے ہیں تو میرا نبی تو امام الانبیاء ہے نا، آقا علیہ السلام۔ سویرے وہ صحابی آئے، نابینا ہے، مسجد میں حاضر ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا ایک ایسے بھی یہاں پہ شخص ہیں جنہوں نے رات میں ایسا کر دیا۔ وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اس نیت سے کہیں سزا نہ دی جائے۔ آگے بڑھتے گئے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کس نے کیا؟ وہ نابینا صحابی نے کہا میں نے کیا، میں نے کیا۔ حضرت عمر نے کہا اس نابینا کو تو دیکھو، میرے نبی نے فرمایا اس کو نابینا مت کہو، یہ دل کی نظروں سے دیکھتا ہے، اور اس نے وہ کام کر دیا ہے جسے اللہ اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کچھ قتل وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے پسند کیا ہے۔ کبھی گستاخ کعب بن اشد کو مارا گیا تو مصطفیٰ نے پسند کیا، کبھی ابو رافع کو مارا گیا مصطفیٰ نے پسند فرمایا، عبداللہ ابن قتل کعبہ کے پردوں میں چھپا ہے، مارنے کا حکم مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ تو کچھ قتل وہ ہے جو گناہ ہے، کچھ قتل وہ ہے جو ثواب ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ ہر قتل ایک طرح ہوتا ہے، سب کا حکم الگ الگ ہوتا ہے۔ جب قتل سیم نہیں ہو سکتے ہیں تو محبت بھی کیا سیم ہو جائے گی؟ کوئی بولے کہ حضور ہماری طرح ہے، اب بولے میں محبت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پیارے تو اپنے باپ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا باپ وہ ہے جو تیرے جیب سے تیرا مال لے سکتا ہے، مصطفیٰ نے پاور دے دیا، لیکن تو اپنے باپ کے جیب سے نہیں لے سکتا زبردستی، تو اپنے باپ کی طرح نہیں ہو سکتا تو امام الانبیاء کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ تو محبت ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے، دعوی محبت الگ ہے، انداز محبت الگ ہے، لیکن دیوانوں کا انداز محبت وہی ہے جو فقہاء محدثین نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّعَوْتُمْ فِيهَا، اور اس میں تم نے تہمت ایک دوسرے پہ لگائی، چھپایا معاملے کو، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر فرمانے والا ہے جو تم چھپا رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت سے کھیلو، اس کے ساتھ ایسا کرو، اس کو بدنام کرو، یہ کرو وہ کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا عزت دار بن جاؤں گا اس لیے دوسرے کو بدنام کرو، دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے والا کبھی عزت نہیں پاتا، خود اپنے گڑھے میں گرتا ہے۔ فارسی کی کہاوت ہے چاہ کرنا چاہ در پیش، دوسرے کے لیے کنواں کھودنے والا اسی کنویں میں کودتا ہے، بولتے ہیں نا دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے والا اپنے گڑھے میں گرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضربوہ، اس مقتول کو مارو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض حصے سے۔ اب قابل غور بات، گائے کے بدن کے کچھ حصے سے مارو تو مردہ زندہ ہو جائے، گائے میں کہاں سے طاقت آ گئی؟ گائے میں کہاں سے طاقت آ گئی؟ کہا رب نے فرمایا مارو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ارے جب گائے کے بدن میں اتنا پاور رب نے رکھ دیا کہ مارو مردہ زندہ ہو جائے، تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں کتنا پاور اللہ نے رکھا ہوگا؟ اللہ اپنے ولیوں کے بدن میں کتنا پاور رکھا، میرا غوث مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سمجھے نا؟ اگر کوئی بولے نہیں سمجھ میں آتا تو میں کہوں گا گائے سے مار کے زندہ کرنا کیسے سمجھ میں آتا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے طاقت دی ہے، وہ تو خالی بہانہ، اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ جی کذالک یحیی اللہ الموتی، یوں ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ٹینشن ہے، کفار مکہ محشر کے لیے زندہ ہونے پہ ڈرتے تھے کہ زندہ ہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے پاگل، میرے نبی نے بتا دیا اس دنیا اور محشر کے بیچ میں بھی ایک دنیا ہے، وہاں بھی اللہ کا نیک بندہ زندہ ہوتا ہے، جسے قبر کی دنیا برزخ کی دنیا کہتے ہیں۔ کہا کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کہا مصطفیٰ سے پوچھ، تجھے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا مردوں کو لٹاؤ، جب لوگ چلتے ہیں تو قدمے کی آہٹ کا مردہ سنا کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ سنا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، میرا نبی نماز بھی پڑھے تشریف بھی لے جاتا ہے، سارے نبی تشریف لے جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ، قبر انور سے جا رہے ہیں، تو دیوانہ وہاں پہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ جی وہاں پہ کفار مکہ کو ٹینشن تھا اور ادھر ادھر نہ جانے کن کو ٹینشن ہے، آپ سمجھ لینا۔
نہ جانے کس کو ٹینشن ہے، اس عقیدے میں وہ پریشان، اس سے پہلے والے عقیدے میں یہ پریشان، دونوں سیم پریشان ہیں. ٹھیک ہے، سزائیں بھی سیم ہوگی. جی اللہ تعالیٰ یوں ہی مردے کو زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. دیکھو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے قدرت کی. جب پتھر سے یار اونٹنی پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، پتھر کو اونٹنی بنا سکتا ہے پروردگار عالم، تو مٹی کو انسان نہیں بنا سکتا، جبکہ انسان پہلے سے تھا. وہ اونٹنی آ کر کے بول رہی ہے تو انسان نہیں بول سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، کہ شاید اے انسان کچھ سمجھے. نشانیاں موجود. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل کٹھور ہو گئے، سخت ہو گئے، بالکل پتھر کی طرح. حالانکہ پتھر کا معاملہ ایسا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ خوف خدا ان کے اندر ہے. اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ خوف کے مارے خشک ہو گئے. خود ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. پیاس کا احساس ہوا، حضرت امیر حمزہ کو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. آقا نے فرمایا جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے جاؤ اس کو میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تمہارے پاس جو پانی وہ پانی دے دو، جو پانی ہے وہ پانی دے دو. حضرت امیر حمزہ نے یہ نہیں کہا یہ پتھر سنے گا بولے گا. حضرت امیر حمزہ نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ امیر حمزہ کو معلوم ہے بیچنے والا کوئی معمولی نہیں ہے. وہ اشارہ کرتا ہے تو پتھر بھی بولنے لگتا ہے، درخت بھی چل کر کے چلے آتے ہیں. اس کی بارگاہ سے جا رہا ہوں، گئے جا کر کے پتھر کو سلام کہا. کیا نصیب ہے یار اس پتھر کا کہ جس کو نبی نے سلام بھیجا ہو. نبی نے سلام بھیجا ہو، کیا نصیب ہے. اس امت کے بھی نصیبے پہ قربان جاؤ. یہ معمولی امت نہیں ہے. اس امت کو حضرت ابراہیم نے معراج کی رات مصطفیٰ کی زبان سے سلام کہلوایا. آقا علیہ السلام کا گزر جب حضرت ابراہیم کے پاس سے ہو رہا تھا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی امت کے پاس جانا تو ان کو میرا سلام کہنا. سمجھے نا، یہ امت وہ امت ہے جس کے، اور محشر کے دن تو میرا نبی سلام ہے کرے گا ہی نا. رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلام، مطلب میری امت محفوظ فرما، پرساد سے گزرے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی تو امت معمولی نہیں ہوئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے پاس جو پانی ہے وہ دے دو. تو پتھر چیخ پا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جب سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جہنم کے ایندھن پتھر بھی ہیں تو مارے خوف کے ہمارے اندر جتنا پانی تھا سب خشک ہو چکا ہے، سوکھ چکا ہے. صاف پانی سوکھ چکا ہے، خشک ہو چکا ہے. تو دکھانا مقصد تھا، ورنہ میرا نبی تو انگلی رکھ کے پانی نکال دیتا ہے. وہ تو خالی حضرت امیر حمزہ کے ذریعے سے امت کو بتانا مقصود تھا. تو کچھ پتھر ایسے ہیں خوف خدا بندی کی وجہ سے خشک ہو گئے، کچھ تو گر پڑتے ہیں ہمارے خوف کے. ہم لوگ بولتے ہیں یہ گھاٹ کا پتھر گر گیا، وہ پہاڑ گر گیا، یہ گر گیا گر گیا ہم لوگ کہتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا کا خوف پیدا ہوا تو لرز پڑا اور گر گیا، اللہ کے خوف سے نہیں تھی. یہ اللہ کا خوف ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھر کے بارے میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر ہو گئے سخت تم لوگوں کے دل اس کے بعد. تو یہ پتھر کی طرح ہے، پتھر کی طرح، لوہے کی طرح نہیں، پتھر کی طرح. پتھر زیادہ سخت ہوتا ہے. اور اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دل سے تمہارے نہ خوف تمہارے دل میں پیدا ہو رہا ہے، نہ تمہارے دل میں دین کی کوئی بات آ رہی ہے، اور نہ پتھروں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی سلام بھیج رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے ساتھ نکلے، ترمذی کی حدیث، جو بھی درخت اور پتھر حضور کے سامنے آتے سب کہتے السلام علیک یا رسول اللہ. یہ کہتے پتھر سلام کہتے. حضور نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. مسلم شریف کی حدیث. حضور اس پتھر کو پہچانتے. معلوم یہ ہوا کہ جو مصطفیٰ کو سلام کہتا ہے مصطفیٰ سلام پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں. اس لیے ہر آدمی سلام بھی نہیں پڑھتا، سلام وہی پڑھتا ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان پہچان بنانا چاہتا ہے. سمجھے نا جی. حضور پتھر کو جانتے ہیں، پتھروں کا معاملہ ایسا. اب انشاءاللہ اسی پر آگے اور گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ کہنے